ایسے اسٹریٹا کی جو کہ ہمیشہ سے معاشرے کا حصہ نہیں ہوتا، یا وہ ہوتا ہے یا وہ نہیں ہوتا یا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو ہم آج بات کر رہے ہیں خواجہ سراؤں کے حقوق کی۔ تو عام طور پر بات ہمدردی، تحفظ اور برابری کے موقع کی طرف جاتی ہے، مگر خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد سے آنے والی خبر نے نہ صرف عوام بلکہ متعلقہ اداروں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ ایبٹ آباد میں خواجہ سراؤں کی رجسٹریشن کے عمل کے دوران جب کہتے ہیں کہ 39 افراد کی جو کہ خود بخود خواجہ سرا ظاہر کرتے ہوئے سرکاری ریکارڈ میں شامل کرنے کے لیے درخواستیں جمع کروائیں، تو بظاہر یہ اقدام اس کمیونٹی کے لیے ایک مثبت قدم لگ رہا تھا، کیونکہ اوبویسلی ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ حقوق پہ بات کی جائے، ان کی رجسٹریشن کرائی جائے، ان کے آئی ڈی کارڈز بنوائے جائیں، ان کو الگ ٹریولنگ کمپارٹمنٹس دیے جائیں تاکہ یہ مرد اور عورت کی جو ڈفرینسیشنز ہیں وہ ختم کیا جائے اور ادرس کا آپشن لگایا جائے، نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے مگر ادرس کے بریکٹ میں آتے ہیں۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ان افراد کے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے تو انکشاف ہوا کہ ان میں سے 34 افراد دراصل مرد ہیں۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی خائب کہ ہم ان کا بھی حق کھا رہے ہیں۔ ایک سٹریٹا جو کہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہمارے معاشرے میں اس کو ہمیشہ ان کی حق تلافی کی جاتی ہے، ان کو کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک ان کی آئیڈینٹی نہیں دی جاتی، ان کو آئیڈینٹی کرائسس ہیں، تو ان کے بھی ہم لوگ حق کھا جائیں۔ جب صرف 5 افراد ہی اصل میں خواجہ سرا نکلے ہیں تو یہ نتیجہ بظاہر ایک طبی رپورٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی گہرے جو ہیں سوال چھپے ہیں۔ کیا یہ لوگ واقعی فراڈ کے مرتب ہیں یا انہیں نظام کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کی ترغیب ملی ہے؟ کیا صرف ایک واقعہ ہے یا پورے نظام میں کوئی ایسا خلا موجود ہے جو اس سے ایسے غلط اندراج ممکن ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ رول آؤٹ کیا جائے کہ یہ واقعی خواجہ سرا ہیں یا یہ جو مرد حضرات ہیں یہ اپنا بھیس ڈال کے جو ہیں خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں، اور جب ان کی پروٹیکشن کی بات کی جاتی ہے، جب ان کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو ان کے رائٹس پہ کوئی اور رائٹ لے، یہ بھی غلط ہے۔ تو ضلع انتظامیہ کے مطابق ٹیسٹ مکمل ہونے پر بھی قواعد و ضوابط کے مطابق کیے گئے ہیں اور صرف مستند خواجہ سرا کمیونٹی کے افراد کو ہی رجسٹریشن میں شامل کیا جائے گا۔ بظاہر یہ جو فیصلہ ہے درست سمت میں اٹھایا گیا ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اصل خواجہ سرا کمیونٹی کو اپنی شناخت کے لیے اب مزید سخت جانچ کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی جن کے حقوق کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے اب وہی زیادہ چیکنگ اور مشتبہ نگاہوں کا شکار بن سکتے ہیں۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد جو ہیں ہم لوگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو خواجہ سرا اکثر ہم نے دیکھا ہے ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو وہ خواجہ سرا لگتے ہیں مگر واقعی رول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ واقعی خواجہ سرا ہیں یا بالکل بھیس انہوں نے ڈھالا ہوا ہے، ان کے رائٹس کے اوپر بھی اپنے رائٹ جما رہے ہیں، اور آخر ہر مرد حضرات کو کیوں خواجہ سرا بننے کی ضرورت ہے؟ کیا ان معاشرے میں کیا ان کے پاس مواقع نہیں ہیں یا مسائل ان کو ڈفرینٹ قسم کے ہیں؟ تو ناظرین یہ واقعہ ہمیں اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ جب کسی کی بھی سماجی پروگرام یا فلاحی اقدام میں غلط معلومات، جعلی اندراج یا موقع پرستی شامل ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے لیے یہ پروگرام اصل میں بنایا گیا ہے۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت جہاں جعلی اندراج کی روک تھام میں مدد ثابت ہوتی ہے، وہیں حکومت اور سماجی تنظیموں کے لیے بھی ایک امتحان بھی ہے کہ وہ کس طرح اصل خواجہ سرا برادری کو اس شک کے دائرے سے نکال کر ان کے حقائق اور محفوظ بنائیں جی۔ اور کیونکہ یہ ناظرین کسی بھی معاشرے کی پہچان اس کے کمزور طبقوں کے ساتھ برتاؤ سے ہوتی ہے، اگر ان کے حقوق کی آڑ میں کوئی دوسرا طبقہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ صرف افراد نہیں ہیں، یہ وہ فراڈ ہے بلکہ اعتماد کے رشتے پر ضرب ہے۔ تو آج ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کو ایڈریس کیا ہے جس کو ایڈریس کرنے سے لوگ جو ہے کتراتے ہیں۔